ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ترقی اور فلاحی اسکیموں کا فائدہ مستحقین تک پہنچانے میں میڈیا کی خدمات قابل ستائش، وزیراعظم کا تاثر۔ کورونا کے خلاف مہم میں میڈیا کا رول رہا کلیدی۔ ہندوستان مشرقی لداخ میں LAC پر فوج کو ہٹانے اور کشیدگی کو کم کرنے کے عہد کا پابند۔ ہندوستانی فوج نے کبھی بھی LAC کو عبور کرنے کی نہیں کی کوشش۔ PV نرسمہا راؤ کو بعد از مرگ بھارت رتن دینے کا مطالبہ، اسمبلی میں قرارداد منظور۔ KCR نے کہا سابق وزیر اعظم ایک قابل اور ہمہ پہلوؤں کے تھے مالک۔ کل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا نیا ریونیو بل، دیہی ریونیو نظام منسوخی کی سمت حکومت کی پہل۔ اور نئی تعلیمی پالیسی سے 100% خواندگی کا حصول ممکن، وزیر تعلیم پوکھریال کا بیان۔ ہر 2 ماہ میں خواندگی کے پروگراموں کا جائزہ لینے کا انکشاف۔ سرخیوں کے بعد پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ عالمی وبا سے نمٹنے میں میڈیا کے رول کو سراہا ہے۔ مودی نے کہا کہ معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ اور مصنف سماج کے گائیڈ اور ٹیچر ہیں۔ وہ آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جے پور میں پتریکا گیٹ کے افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ مودی نے کہا کہ جدوجہد آزادی کے دوران ہر بڑی شخصیت کا تصنیف سے جڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کتابیں اور مصنف سیکھنے کے عمل میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس منفرد گیٹ کو اخباروں کے پتریکا گروپ نے جے پور میں جواہر لال نہرو پارک پر تعمیر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر گروپ کے چیئرمین کی تحریر کردہ 2 کتابوں کا اجرا بھی کیا۔ ہندوستانی فوج نے آج زور دے کر کہا ہے کہ ہندوستان حقیقی کنٹرول لائن LAC پر فوجیوں کو ہٹانے اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے عہد پابند ہے۔ تاہم اس نے کہا کہ چین صورتحال کو خراب کرنے کے لیے اشتعال انگیز کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہندوستانی فوج نے کبھی بھی LAC کو پار نہیں کیا، فائرنگ سمیت کسی بھی جارحانہ طریقے کا استعمال نہیں کیا۔ فوج کے سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ PLA سمجھوتوں کی فاش خلاف ورزی کر رہی ہے اور جارحانہ کارروائیاں کر رہی ہے۔ حالانکہ فوجی سفارت اور سیاسی سطح پر بات چیت جاری ہے۔ کل PLA کے فوجیوں نے LAC سے متصل علاقوں میں ایک سرحدی ٹھکانے کے قریب آنے کی کوشش کی۔ فوج کے سمجھانے کے بعد PLA کے فوجیوں نے ڈرانے دھمکانے کے لیے ہوا میں چند راؤنڈ فائرنگ کی۔ تاہم سنگین اشتعال انگیزی کے باوجود فوج نے کافی تحمل کا مظاہرہ کیا اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ ہندوستانی فوج امن و آشتی برقرار رکھنے کے لیے عہد پابند ہے، البتہ وہ قومی یکجہتی اور اقتدار اعلیٰ کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا بھی عزم کیے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ کے قابل سپوت اور ملک کے سابق وزیر اعظم آن جہانی PV نرسمہا راؤ کو بھارت رتن دینے اور حیدرآباد میں واقع سینٹرل یونیورسٹی کو ان کے نام سے موسوم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس ضمن میں اسمبلی میں چیف منسٹر KCR نے ایک قرارداد پیش کیا ہے جسے ایوان میں منظور کر لیا گیا ہے۔ تاہم مجلس نے اس قرارداد کے خلاف ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ سابق وزیر اعظم PV نرسمہا راؤ کو بعد از مرگ بھارت رتن ایوارڈ دینے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے آج قانون ساز اسمبلی میں اس ضمن میں ایک قرارداد کو پیش کیا۔ صبح 11 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوتی ہی چیف منسٹر KCR نے اس قرارداد کو پیش کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ PV نرسمہا راؤ تلنگانہ کا وقار ہے۔ انہوں نے کہا جدید ہندوستان کی تعمیر میں نرسمہا راؤ کی خدمات کلیدی اہمیت کی حامل ہے جو ہمیشہ یاد رہیں گی۔ తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ శ్రీ PV నరసింహారావు గారు వారు చాలా పదవులు చేశారు, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా చేశారు, అవన్నీ తీర్మానంలో చెప్తాను। కానీ ప్రధానమంత్రి పదవి అనేది కొంచెం చాలా అరుదుగా దక్కేటువంటి అవకాశం। వారికి లభించవలసినటువంటి మర్యాద కొంత లభించాలనే బాధ తెలంగాణ బిడ్డలుగా మనందరికీ కూడా ఉంది అధ్యక్ష, ఆ వెలితి ఉంది, అందులో సందేహం లేదు। PV మన టీవీ అని తెలంగాణ మొత్తం చెప్పుకుంటున్నటువంటి సందర్భం। ఈ సందర్భంలో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని వారికి భారతరత్న బిరుదు ప్రదానం చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ తీర్మానం తమ అనుమతితో అధ్యక్ష। KCR نے کہا کہ ملک کی معیشت کو سدھارنے میں نرسمہا راؤ کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرنب مکھرجی، ڈاکٹر منموہن سنگھ جیسے قابل شخصیات کو وزیر فینانس بنانے کا اعزاز بھی نرسمہا راؤ کو ہی حاصل ہے۔
KCR نے کہا کہ معاشی شعبے میں PV نرسمہا راؤ کی جانب سے لائی گئی اصلاحات آج ثمر آور ثابت ہو رہی ہے، جس سے ان کی دور اندیشی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نرسمہا راؤ نے بین الاقوامی تجارت، پڑوسی ممالک سے تعلقات میں بھی بہتری لائی تھی۔ پنجاب، کشمیر میں امن کی بحالی اور دہشت گردی کی روک تھام میں بھی نرسمہا راؤ نے اہم رول ادا کیا تھا۔ PV نرسمہا راؤ نے اراضی اصلاحات لاتے ہوئے اپنی ذاتی 800 ایکڑ زمین کو غریبوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک مثال قائم کی تھی۔ نرسمہا راؤ کا کانگریس صدر بننا، ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونا تلنگانہ کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، کیونکہ PV نرسمہا راؤ تلنگانہ کے قابل سپوت ہیں۔ انہوں نے حیدرآباد کی سینٹرل یونیورسٹی کو نرسمہا راؤ سے منسوب کرنے کا بھی اس قرارداد میں مطالبہ کیا۔ چیف منسٹر KCR کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کی کانگریس قائد بھی بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ نرسمہا راؤ نے انسانی حقوق قانون کو لانے، معذورین کو ملازمت اور تعلیم میں تحفظ فراہم کرنے اور پسماندہ طبقات کے حقوق کے تحفظ میں نمایاں رول نبھایا ہے۔ اس موقع پر KTR نے نرسمہا راؤ کے کارناموں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ نرسمہا راؤ کی شخصیت مختلف خوبیوں کی مالک تھی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ حکومت تلنگانہ ان کے 60 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر ایک سالہ جشن مناتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، دوردرشن نیوز۔ تلنگانہ حکومت نے VRO نظام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قانون ساز اسمبلی میں حکومت ایک نیا بل پیش کرتے ہوئے موجودہ ریونیو قانون کی جگہ نئے ریونیو بل تلنگانہ ابولیشن آف دی پوسٹ آف ولیج ریونیو آفیسرز بل 2020 کو متعارف کرے گی، جس کے تحت VRO سسٹم کو برخاست کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس ضمن میں ریاستی حکومت نے VROs کے پاس موجود تمام ریکارڈز کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ امکان ہے کہ کل ایوان میں چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نئے ریونیو بل کو متعارف کرائیں گے۔ عالمی وبا کے کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزگار سے محروم چھوٹے تاجروں کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے متعارف کردہ پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کے تحت پیکیجز سمر آور ثابت ہو رہے ہیں۔ اس پیکیج کے تحت 42 کروڑ غریبوں میں 68,280 کروڑ روپیوں کی مالی مدد کا مرکز نے انکشاف کیا ہے۔ 1,70,000 کروڑ روپے پردھان منتری غریب کلیان پیکیج کے تحت خواتین، غریب، سینئر سٹیزنز، کسانوں کو مفت غذائی اجناس اور کیش ٹرانسفر کے تحت ادا کی گئی۔ 8 کروڑ 94 لاکھ کسانوں کے کھاتوں میں PM کسان کے پہلے مرحلے کے طور پر 17,800 کروڑ روپے جمع کیے گئے ہیں، جبکہ خواتین کے جن دھن کھاتوں میں 31,000 کروڑ روپے جمع کیے گئے۔ 2 کروڑ 81 لاکھ روپے ضعیف اور معذورین کے کھاتوں میں جمع کیے گئے۔ پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کے تحت 70,52,000 میٹرک ٹن غذائی اجناس مئی، اپریل اور جون میں تقسیم کیے گئے، جس کے ذریعے 74 کروڑ 92 لاکھ استفادہ کنندگان کو فائدہ پہنچا۔ اس کے علاوہ اس اسکیم کو مزید 5 ماہ تک توسیع دی گئی ہے۔ اب تک 98.31 میٹرک ٹن غذائی اجناس تقسیم کیے گئے ہیں۔ خود اعتمادی اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگ کورونا کو مات دے رہے ہیں۔ کورونا کو شکست دینے والوں کی فہرست میں کریم نگر ضلع کے بویاواڑہ کا کنا خاندان بھی ہے۔ کریم نگر کے سابق کارپوریٹر کنا کرشنا کے بشمول ان کے اہل خانہ کو کورونا ہوا تھا۔ کنا کرشنا اور ان کے بیٹے نے حیدرآباد میں علاج کروایا، جبکہ اہلیہ اور بیٹی نے آئسولیشن میں رہتے ہوئے ڈاکٹروں کے مشوروں پر عمل کر کے اس مرض سے نجات حاصل کی۔ صحت یاب ہونے والے کنا کرشنا نے دوردرشن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پوری طرح ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے ڈاکٹروں کے مشورے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل کی۔ حیدرآباد کے ناگول رائے درگم کے درمیان آج سے میٹرو ریل خدمات کو شروع کیا گیا ہے۔ صبح 7 بجے سے دوپہر 12 بجے تک اور سہ پہر 4 بجے سے رات 9 بجے تک اس روٹ پر میٹرو ریل خدمات دستیاب رہیں گے۔ یاد رہے کہ تقریباً 5 ماہ کے وقفے کے بعد حیدرآباد میٹرو ریل خدمات کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ کل سے میٹرو ریل خدمات کو میاں پور تا LB نگر کے درمیان شروع کر دیا گیا۔ میٹرو ریل صبح 7 بجے سے دوپہر 12 بجے اور شام 4 بجے سے بھی چلائی جائے گی۔ میٹرو ریل پر ہر 5 منٹ کے وقفے سے اسٹیشنوں پر دستیاب رہے گی۔ مسافروں کی آمد و رفت کے مطابق میٹرو ریل خدمات میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔
میٹرو ریل کو 3 مرحلوں میں شروع کیا جا رہا ہے۔ 22 مارچ کو جنتا کرفیو اور لاک ڈاؤن کے بعد تقریباً 169 دنوں بعد میٹرو ریل کے عہدیداروں نے میٹرو ریل خدمات کو آغاز عمل میں لایا۔ کووڈ-19 کے باعث سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنانے کے لیے مسافروں کی نشستوں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میٹرو ریل میں سفر کے دوران مسافرین کو کووڈ کے رہنمانہ خطوط پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تلنگانہ میں پالیسیٹ 2020 کے داخلوں کا شیڈول جاری کیا گیا ہے، جس کے تحت رواں ماہ کی 12 تاریخ سے پالیسیٹ میں پہلے مرحلے کے تحت داخلے دیے جائیں گے۔ 12 سے 17 ستمبر تک تعلیمی اسناد کی جانچ پڑتال کے لیے سلاٹ بک کرانا ہوگا۔ 14 ستمبر سے 18 ستمبر تک اسناد کی جانچ پڑتال ہوگی۔ 14 تا 20 ستمبر امیدواروں کو ویب آپشن کے انتخاب کا مشورہ دیا گیا ہے۔ 22 ستمبر کو سیٹوں کا الاٹمنٹ ہوگا۔ 30 ستمبر سے پالیسیٹ کے آخری مرحلے کا عمل شروع ہوگا۔ تلنگانہ میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ شرح 77.5% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ شرح اموات میں کمی ہو رہی ہے۔ شرح اموات گھٹ کر 0.62% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں 60,392 افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا، جس میں 2,392 مثبت معاملے پائے گئے، جس کے بعد ریاست میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,45,163 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن کے مطابق کل ایک دن میں 11 لوگوں کی موت ہوئی ہے، جس سے اب تک 906 لوگوں کی اموات ہوئی ہے۔ وہیں دوسری جانب ملک بھر میں کل ایک ہی دن میں 75,809 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ 1,133 افراد کی موت ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا کیسوں کی تعداد بڑھ کر 42,80,423 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اب تک 72,075 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ ICMR کے مطابق کل ملک بھر میں 10,89,621 نمونوں کی جانچ کی گئی ہے۔ فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیں پھر سے اہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ ترقی اور فلاحی اسکیموں کا فائدہ مستحقین تک پہنچانے میں میڈیا کی خدمات قابل ستائش۔ وزیر اعظم کا تاثر۔ کورونا کے خلاف مہم میں میڈیا کا رول رہا کلیدی۔ ہندوستان مشرقی لداخ میں LAC پر فوج کو ہٹانے اور کشیدگی کو کم کرنے کے عہد کا پابند۔ ہندوستانی فوج نے کبھی بھی LAC کو عبور کرنے کی نہیں کی کوشش۔ PV نرسمہا راؤ کو بعد از مرگ بھارت رتن دینے کا مطالبہ، اسمبلی میں قرارداد منظور۔ KCR نے کہا سابق وزیر اعظم ایک قابل اور ہمہ پہلوؤں کے تھے مالک۔ کل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا نیا ریونیو بل، دیہی ریونیو نظام منسوخی کی سمت حکومت کی پہل۔ اور نئی تعلیمی پالیسی سے 100% خواندگی کا حصول ممکن، وزیر تعلیم پوکھریال کا بیان۔ ہر 2 ماہ میں خواندگی کے پروگراموں کا جائزہ لینے کا انکشاف۔